بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی یسر ولا تعسر وتمم الخیر بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی 5ویں قسم کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اسم غیر منصرف کے بارے میں۔ یاد رکھیے، غیر منصرف وہ اسم یا وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم کام ہو، اس کو اسم غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، ترکیب، جمع، الف نون زائدتان اور وزن فعل، ان 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب جمع ہو جائیں یا ایک سبب جمع ہو جائے جو 2 اسباب کے قائم کام ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں احمد۔ اب احمد جو ہے اس کے اندر 2 سبب ہیں، ایک سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، اور ایک سبب کیا ہے؟ وزن فعل ہے۔ یہ احمد کیا ہے؟ افعل وزن پر ہے، لہٰذا اس کے اندر 2 سبب جمع ہو گئے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اس طرح عمر جو ہے، عمر کے اندر ایک سبب جو ہے کیا ہے؟ عدل ہے، اور ایک سبب کیا ہے؟ وزن فعل ہے، وزن فعل ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ 2 سبب جمع ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں غیر منصرف ہوا۔ اس طرح مفاتیح، یہ کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع جو ہے اسباب منع صرف میں سے یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ ایک سبب ہے لیکن 2 اسباب کے قائم مقام ہیں، لہٰذا مفاتیح یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں۔ تو اس میں غیر منصرف اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 سبب جمع ہو جائیں یا ایک سبب جمع ہو جائے جو 2 سببوں کے 2 اسباب کے قائم کام ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ اب اس میں غیر منصرف کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، اس میں غیر منصرف کی اعرابی حالت حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہیں، حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاء احمد، اس طرح میں کہتا ہوں نصر عمر، جاء احمد، احمد آیا، اور نصر عمر، عمر نے کیا کی؟ مدد کی۔ تو دیکھو یہاں پر جو ہے جاء احمد جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور اس کی حالت رفع ہے، اور حالت رفع اس کی ضمہ لفظی کے ساتھ آئی ہے۔ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ جاء احمد، آخر میں تنوین نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح نصر عمر ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ احمد اور عمر کیا ہے؟ اس میں غیر منصرف ہے، اور اس میں غیر منصرف کی اعرابی حالت حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہے بغیر تنوین کے ساتھ، اور اس میں غیر منصرف کی حالت نصبی و جری جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں رأیت احمد، میں نے احمد کو کیا کیا؟ دیکھا۔ اس طرح میں کہتا ہوں مررت باحمد، میں احمد کے پاس سے گزرا۔ دیکھو یہاں پر رأیت احمد کے اندر احمد جو ہے حالت نصبی کے اندر ہے، حالت نصبی کے اندر ہے، لہٰذا اس کی حالت نصبی جو ہے فتح لفظی کے ساتھ آئے گی بغیر تنوین کے ساتھ، بغیر تنوین کے ساتھ، لہٰذا رأیت احمد یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، احمد غیر منصرف ہے، اس کی حالت نصبی کس کے ساتھ؟ فتح لفظی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس طرح مررت باحمد کے اندر احمد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ جری ہے، حالت جری ہے، لہٰذا اس کی حالت جری بھی کس کے ساتھ؟ فتح لفظی کے ساتھ آئی۔ یہاں پر ہم نے جر نہیں پڑھا، مررت باحمد میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ احمد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں لقیت عمر، میں عمر سے ملا۔ اب دیکھو یہاں پر عمر پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حالت نصبی ہے، اور اس پر ہم حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح میں کہتا ہوں مررت بعمر، میں عمر کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھو یہاں پر عمر جو ہے یہ حالت جری میں، ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے مررت بعمر، اس طرح ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ عمر کیا ہے؟ اس میں غیر منصرف ہے، اور اس میں غیر منصرف کا اعراب جو ہوتا ہے، اس میں غیر منصرف کا اعراب حالت جری کے اندر فتح لفظی کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں معرب کی 5ویں قسم ہوگی۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم 6ٹھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔